أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور اس کی توفیق اور اس کے فضل سے جو سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے میں ابھی جو آیت مبارکہ کا آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. قال، اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرہ ایک گائے، لا نہ، ذلول سدھی ہو، تثیر جوتتی الارض زمین، ولا و اور لا نہ، تسقی پانی دیتی، ہر کھیتی کو، مسلمات بے عیب، لا نہیں، شیعہ تا کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو وہ بولے، الآن اب، جیتا تم لائے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وا اور ما نہ، کادو وہ لگتے تھے، یفعلون وہ کریں گے. کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے کہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی تھی کہ اس گائے کے جو گائے آپ نے ذبح کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ جو ذبح کرنی ہے کہ ایک تو وہ بالکل بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، اور نہ اس نے کوئی محنت کی ہوئی ہو، نہ وہ پانی کھیتی کو دیتی ہو، اور نہ اس نے کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی محنت اور کوئی اس طرح سے کام نہ کیا ہوا ہو، اور نہ وہ ہل کی طور پہ جوتی گئی ہو. تو یہ ساری جو صفات تھیں، یہ ایک جو گائے میں پائی جاتی تھیں، وہ اس لڑکے کے پاس تھی جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی کیا ہے، اور اسی میں پھر آگے وہ تفسیر ابن کثیر میں بھی فرماتے ہیں، اور کہ اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو. اب یہ اس کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، سودا بازی ہو رہی ہے کہ تم ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو اور ہمیں یہ گائے دے دو. لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، اور انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں دے رہا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ اپنی قیمت بڑھاتے جاؤ، کسی بھی ذریعے وہی گائے چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 10 تک کہتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتا. یہ پھر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ مانگے دو، اور اسے راضی کر کے ہی گائے خریدو. آخر گائے کے وزن کے برابر سونا طے پایا گیا، یعنی اس کی کھال میں سونا. تب اس نے یہ گائے بیچی کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر پیش کریں گے. تو اس سودے بازی پر وہ گائے پھر اس نے یہ دی. اور یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی. غرض اب یہ گائے خرید لی گئی.
تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آنے والی نسلوں کو، امت محمدیہ کے لیے خصوصاً یہ جو قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تبیان البیان والے فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے کو جو یہ واقعہ بیان کیا، اس کا کہ اس حکم میں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی ہے نا، وہ خود نہیں کی، بلکہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تم خود دعا کرو، بلکہ وسیلہ اور مقربین سے دعا کروانے کا یہ ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بے چوں چرا عمل کرنا چاہیے تھا، اس میں حیل و حجت نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سختی پھر کرتا ہے۔ بنو اسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے اس میں قیودات لگائیں، اور جو شخص ماں باپ کا ادب اور ان کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی جزا دے گا، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے بھی کام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، گائے کی طرف ہدایت نہیں پائی تھی۔ تو یہ سارے اشارے جو تھے تبیان البیان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس میں ارشاد فرمائے ہیں، اور علماء کرام کی برکت سے کہ ایک اور کہ انسان کو اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا بھی اختیار ہے، حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کے ہم وزن سونا بھی ہو سکتی ہے۔ شوخ رنگ، زرد رنگ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اشارے جو فرمائے ہیں تبیان البیان میں انہوں نے بیان فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ۔